ایک دور تو وہ ہے جو سرکار علیہ السلام کی نگاہوں میں آپ نے گزارا ہے، اور ظاہر ہے وہ دور بھی سرکار علیہ السلام کی نگاہوں میں گزارا ہے جو صحابہ کے ساتھ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ظاہری طور پر سرکار علیہ السلام تشریف فرمانی ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلیفہ بنتے ہیں، تو خلفۂ راشدین کے دور میں جن جنگوں اور جن مہمات کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا، ہر طرف حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ کبھی آپ جو ہے وہ اپنا پرشین امپائر کو جو ہے زمین بوس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کبھی آپ جو شام کی طرف رومن امپائر کو زمین بوس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہر مہم میں جو آپ ہی نظر آتے ہیں۔ بتائیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اکثر غزوات میں مصروف رہا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ظاہری نصیب نہیں ہوئی، اور اس بات کو نومینیٹ کیا گیا، اور اس بات کو، اس نقطے کو یوں سمجھایا گیا کہ اگرچہ آپ محبوب شخصیت کے قریب نہ ہوں لیکن ان کے مقصد پر کام کر رہے ہوں تو وہ آپ کے کیا اچھی بات ہے، کیا اور آپ نے اس کا عملی ثبوت دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی اور نبی کریم کے وصال ظاہری کے بعد بھی، اور جو مقصد آپ کو سونپا گیا تھا اور سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا تھا اس کی عملی تعبیر بنے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ پہلے خلیفہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اب جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا اثر شروع ہوتا ہے، وہ شروع ہوتا ہے مرتدین کی سرکوبی سے، جس کا سب سے پہلا آغاز تب ہوا کہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تشکیل دیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا حصہ بنایا، اور آپ نے اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہاں پر میں امام طبری کے الفاظ ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا، یوں کہہ لیجئے کریڈٹ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا، کہ نبی کریم کے وصال ظاہری کے فوراً بعد بہت بڑا فتنہ ارتداد تھا، بالکل، اور اس کی سرکوبی کرنا بہت اہم تھا۔ تو امام طبری لکھتے ہیں کہ الفتوح فی اہل الرادۃ کلھا لخالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ مرتدین کے خلاف جتنی بھی فتوحات حاصل ہوئیں اور ان کی جتنی بھی سرکوبی ہوئی، وہ تمام کی تمام صرف حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا کریڈٹ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ نے اسلام کی خلاف بھی آپ کو بھیجا گیا تھا، وہاں سے آپ کو بلا کے وہاں پہ مسلمہ کذاب کے خلاف، اب وہاں سے آپ کا آغاز ہوا۔ اب آپ جب اس فتنے کی سرکوبی کر چکے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب آپ ذرا پیش قدمی فرمائیں ایران اور شام کی جانب۔ اب آپ سوچئے کہ اس زمانے میں ایران میں اور شام میں کس قدر طاقت حاصل تھی، آپ رضی اللہ عنہ۔ ایک طرف پرشین امپائر، ایک طرف رومن امپائر۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بڑا کردار، ایک ہوتا ہے سپہ سالار بنا دیا گیا، ایک ہوتا ہے اپنے لشکر کو لیڈ کرنا، ان کے لیے خطاب کرنا، انہیں جوش دلانا اور حکمت عملی کو اپنانا۔ اب جب آپ سپہ سالار بنے تو آپ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں لیڈ کر رہے ہوتے تھے، بلکہ آپ ان کے لیے خطاب فرمایا کرتے تھے، اور وہ خطاب مجاہدین کے اندر ایسا جوش بھر دیا کرتا تھا کہ ایک طرف 2 لاکھ کی تعداد ہوا کرتی تھی اور ایک جانب صرف 40,000 ہوا کرتے تھے لیکن غالب آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی۔ پھر ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ہرمز نامی ایک شخص تھا جو آپ کے مقابل آیا، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا، اور اس کے بعد جو شاہ ایران تھا اس نے 1 لاکھ کی کمک اور بھیج دی۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا پورے لشکر کو پیچھے چھوڑ کر اس کے خیمے کے باہر پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اور اسے للکارا کہ مقابلے کے لیے آؤ۔ اب آپ سوچیے کہ دونوں لشکر دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جو لشکر کی تعداد ہے وہ لاکھوں میں ہے اور دوسری طرف جو تعداد ہے وہ ہزاروں میں ہے، لیکن آپ للکار رہے ہیں اور اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا کہ جب آپ نے للکارا تو اس نے مقابلے پر آنا تھا۔ جب وہ مقابلے پر آیا تو آپ نے اسے شکست فاش دی اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اب اس کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ وہ جو 1 لاکھ سے زیادہ لشکر تھا، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو سپہ سالار ہے وہ تو خاک و خون کے اندر جو ہے وہ لت پت پڑا ہے، تو ان کے ارادے کمزور پڑ گئے اور اس لشکر نے اس لشکر پر غلبہ کیا اور مسلمانوں نے اس کو فتح کر دیا۔ پھر یہاں پر آپ نے 2 سال ایران میں قیام فرمایا، 2 سال ایران میں قیام کیا۔ کس حال میں قیام کیا کہ آپ کے پاس ساز و سامان کی بھی کمی ہے، آپ کے پاس مسائل بھی بہت ہیں، اور ان 2 سال میں ایران میں آپ نے 15 جنگیں لڑی۔ 2 سال کے قیام میں آپ نے 15 مقامات پر جنگیں لڑی ہیں اور اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم کے وصال ظاہری کے بعد اور خلفائے راشدین میں خاص طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی قیادت میں جو اسلام پوری روئے زمین پر پھیلا ہے، اس میں عملی طور پر جو کردار ادا کیا وہ
حضرت خالد بن ولید بیت رضی اللہ المقدس کو عنہ آپ نے ٹیک اپ کیا، بیت المقدس کو آپ نے ٹیک اپ کیا، یہ ایک بہت بڑا کام